بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 2 اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، ربا، اور صفحہ نمبر ہے 664، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، اور رکوع ہے 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ یہ داغ سا جو تیرے سینے میں ہے نمایاں، عاشق ہے تو کسی کا یہ داغ آرزو ہے۔ میں مضطرب زمین پر، بے تاب تو فلک پر، تجھ کو بھی جستجو ہے، مجھ کو بھی جستجو ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے احکام القرآن میں فرمایا، الربا فی اللغت الربا وحتہ رباوتو، والمراد به فی الآیات کل زیادت لا یقابلها عوض۔ صفحہ 101 جلد 2۔ یعنی ربا کے معنی اصل لغت میں زیادتی کے ہیں، اور آیت میں اس سے مراد وہ زیادتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی مال نہ ہو بلکہ محض ادھار اور اس کی مایاد ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک معاملات بیع و شراء کے اندر ربا، دوسرا ادھار کا ربا، اور جاہلیت عرب میں دوسری قسم ہی رائج اور معروف تھی کہ وہ اپنا مال کسی کو معین مایاد کے لیے دیتے تھے اور ہر مہینہ اس کا نفع لیتے تھے، اور اگر مایاد معین پر ادائیگی نہ کر سکا تو مایاد اور بڑھا دی جاتی تھی، بشرطے کہ وہ سود کی رقم اور بڑھا دیتے۔ یہی جاہلیت کا ربا تھا جس کو قرآن کریم نے حرام کیا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ نے احکام القرآن میں ربا کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں، هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال وعلى المستقرض۔ یعنی وہ قرض ہے جس میں کسی مایاد کے لیے اس شرط پر قرض دیا جائے کہ قرض دار اس کو اصل مال سے زائد کچھ رقم ادا کرے گا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی تعریف یہ فرمائی ہے، کل قرض جر نفع فہو ربا، یعنی جو قرض نفع حاصل کرے وہ ربا ہے۔ یہ حدیث جامع صغیر میں ہے اور عزیزی نے اس کو حسن کہا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ وی لاگ نمبر 3 کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وی لاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا،
آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم ہے سب زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، اے رسول امین۔